پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے اعمال 23 باب پہلی آیت سے۔ پالوس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری۔ سردار کاہن حنانیہ نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے منہ پر تماچا مارو۔ پالوس نے اسے کہا، اے سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا۔ تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے؟ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کیا کہا، تو خدا کے سردار کاہن کو برا کہتا ہے۔ پالوس نے کہا، اے بھائیو، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سردار کاہن ہے، کیونکہ لکھا ہے اپنی قوم کے سردار کو برا نہ کہو۔ جب پالوس نے یہ معلوم کیا کہ بعض قدوسی ہیں اور بعض فریسی، تو عدالت میں پکار کر کہا، اے بھائیو، میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں۔ مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فریسی اور صدوقیوں میں تکرار ہوئی، حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی، کیونکہ صدوقی کہتے ہیں نہ قیامت ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ روح ہے، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ بڑا شور ہوا اور فریسی کے فرقہ کے بعض فقیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے، ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے۔ اگر کسی روح یا فرشتہ نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا؟ جب بڑی تکرار ہوئی تو پلٹن کے سردار نے اس خوف سے مبادا پالوس کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان میں سے زبردستی نکالو اور قلعہ میں لے آؤ۔ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، خاطر جمع رکھ، جیسے تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی تھی، ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا ہوگی۔ پالوس کو مار ڈالنے کی سازش۔ جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکا کر کے اور لعنت کی قسم کھا کر کہا، جب تک ہم پالوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی تھی وہ 40 سے زیادہ تھے۔ پس انہوں نے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا، ہم نے سخت لعنت کی قسم کھائی ہے، جب تک پالوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے۔ پس اب تم صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے عرض کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے، گویا تم اس معاملے کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں۔ لیکن پالوس کا بھانجا ان کی گھات کا حال سن کر آیا اور قلعہ میں جا کر پالوس کو خبر دی۔ پالوس نے صوبیداروں میں سے ایک کو بلا کر کہا، اس جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا، یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پس انہوں نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا، پالوس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کی ہے کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں، کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ لے جا کر پوچھا، مجھے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، یہودیوں نے اکا کیا ہے کہ تجھ سے درخواست کرے کہ کل پالوس کو صدر عدالت میں لائے، گویا تو اس کے حال کی اور اب تحقیقات کرنا چاہتا ہے، لیکن تو ان کی نہ ماننا، کیونکہ ان میں 40 شخص سے زیادہ اس کی گھات میں ہیں، جنہوں نے لعنت کی قسم کھائی ہے۔ جب تک اسے مار نہ ڈالیں گے نہ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ اب وہ تیار ہیں، صرف تیرا وعدہ کا انتظار ہے۔ پر سردار نے جوان کو یہ حکم دے کر رخصت کیا کہ کسی سے نہ کہنا کہ تو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا۔ پالوس کو فیلکس حاکم کے پاس بھیجا جاتا ہے اور 2 صوبیداروں کو پاس بلا کر کہا، 200 سپاہی اور 70 سوار اور 200 نیزہ بردار پہرے رات گے کیسریا جانے کو تیار رکھنا، اور حکم دیا کہ پالوس کی سواری کے لیے جانوروں کو بھی حاضر کرے تاکہ اسے فیلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دے۔ اور اس کا مضمون کا خط لکھا، کلودیس لوسیاس کا فیلکس بہادر حاکم کو سلام۔ اس شخص کو یہودیوں نے پکڑ کر مار ڈالنا چاہا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ رومی ہیں تو فوج سمیت چڑھ گیا اور چھڑا لایا، اور اس بات سے کہ دریافت کرنے کا ارادہ کر کے کہ وہ کس کے سبب سے اس پر لانش کرتے ہیں، اسے ان کی صدر عدالت میں لے گیا، اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت اس پر نالش کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائق ہو۔ اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس شخص کے برخلاف سازش ہونے والی ہے تو میں اسے فوراً تیرے پاس
भेज दिया और इसके मुद्दइयों को भी हुक्म दे दिया कि तेरे सामने इस पर दावा करें। बस सिपाहियों ने हुक्म के मुआफिक पालूस को लेकर रातों रात इंतरप्रस में पहुंचा दिया और दूसरे दिन सवारों को इसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप किला को फिरे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को ख़त दे दिया और पालूस को भी उसके आगे हाजिर किया। उसने ख़त पढ़कर पूछा कि किस सूबे का है और ये मालूम करके कलकिलिया का है। उससे कहा जब तेरे मुद्दई भी हाजिर होंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूँगा और उसे हेरोदिस के किला में कैद रखने का हुक्म दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। खुदाम